ان صلاتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین آمین یا رب العالمین۔ جی کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ آج ہم پڑھیں گے عذاب قبر سے بچنے والے عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب۔ تو یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ عذاب قبر سے بچنے والا واقعی خوش نصیب ہے۔ اس سے بڑا تو میری نظر میں کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عذاب قبر سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، اکیلا ہوگا انسان وہاں پر، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اکیلے سوچے قبرستان اور اس میں قبر اور اندھیرا اور جو بھی ہے، کبھی تصور کرنا چاہیے۔ تو عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے۔ بچنے والے خوش نصیب، ڈرنا چاہیے بھی نا، تبھی تو ہم اعمال سدھاریں گے۔ عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب کون ہیں؟ کچھ نیک اور صالح اعمال ایسے بھی ہیں جن پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ جنگ یا امن میں اسلامی لشکر، اسلامی املاک، اسلامی تنصیبات اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے کا عمل بڑھتا رہے گا اور وہ قبر میں منکر و نکیر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ اب جو اس طرح فوت ہوا کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا تھا، اس کا اسلامی لشکر میں تھا یا اسلامی تنصیبات کی حفاظت کر رہا تھا، تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، سنن ابی داؤد۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ شہادت، شہادت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ جن 6 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں شہید کے بارے میں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قبر کے عذاب سے نجات پانی بھی ہے۔ شہید پر تو ہوتا ہی نہیں عذاب قبر، برزخی زندگی نہیں ہوتی نا۔ راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمائے جاتے ہیں لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی تلواروں کی آزمائشی کافی وسائی۔ تو واقعی آپ دیکھیں نا، جو جنگ میں سپاہی لڑ رہا ہوتا ہے وہ کتنی آزمائش میں ہوتا ہے اور کتنا اس کا جگر گردہ ہوتا ہے، کیا اس کی بہادری ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہے میں کسی لمحے میں مر جاؤں گا، تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے شہید کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ پھر شہادت کی مزید اقسام ہے، یہ تو ایک پراپر جو اللہ کے راستے کا شہید ہے اس کے لیے فرمایا گیا تھا۔ مزید شہادت کی مزید اقسام ہیں جو اسی خوشخبری عذاب قبر سے نجات کی اہل ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ پیٹ کی تکلیف۔ عبداللہ بن یسار سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلمان بن سرد اور خالد بن اور فتح تشریف لائے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے وفات پا گیا ہے، تو ان دونوں نے خواہش کی کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ پھر ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے تو اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ تو دوسرے نے جواب دیا بالکل، کیوں نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پیٹ کی بیماریوں میں جو موت ہو جاتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ بعض اما دفعہ آگے ہے۔ بعض دفعہ جو ہے کائنڈلی مائک آف کریں عائشہ۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فوڈ پوائزننگ کسی کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اور بھی بہت ساری پیٹ کی بیماریاں ہیں، پیٹ میں کوئی کینسر یا پیٹ کی کوئی ایمرجنسی میں کوئی چیز رپچر ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو عذاب قبر نہیں ملے گا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہیں، شہید 5 قسم کے ہیں۔ طاعون اور پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، طاعون زدہ نمبر 1۔ 5 قسم کے کون ہیں؟ جو طاعون کی بیماری سے مر گیا۔ نمبر 2 پیٹ کی بیماری سے مرنے والا۔ نمبر 3 غرق ہونے والا، ڈوب کر جو مرا ہے۔ مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ ان کے علاوہ زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، آگ میں جل کر مرنے والا، پسلی کی بیماری یعنی نمونیا سے مرنے والا۔ یہ سب بھی جو ڈیورنگ ڈیلیوری خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، اور نمونیا اور یہ ساری جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا، اپنی دین کی حفاظت میں جان دینے والا، ظلم کے خلاف جد و جہد میں مرنے والا بھی شہید ہے۔
مال کی حفاظت، چور گھس گیا آپ کے گھر میں، اب ظاہر ہے آپ حفاظت کر رہے ہیں، اس نے گولی چلا دی تو اب کیا ہو گیا؟ یہ شہید ہو گیا۔ بال بچوں کی حفاظت، کہیں پر کوئی ایسی مشکل آ گئی، ان کی حفاظت میں سامنے آ گیا، ایک اپنی جان بھی بچاتے ہوئے، ظاہر ہے کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے اپنی جان بچاتا ہے لیکن مر جاتا ہے، اور دین کی حفاظت میں تو پھر ظاہر ہے جان دینے والا تو ظاہر ہے شہید ہے، ظلم کے خلاف جد و جہد میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ جمعے کے دن یا رات کی وفات یعنی جمعرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پائے اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، لیکن اس میں شرط ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی فاسق اور فاجر اور گناہ گار تھا تو وہ جمعے یا جمعرات کو مر گیا تو اس کو بخش دیا جائے گا عذاب قبر سے، نہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایکسپلینیشن لکھی ہے، بشرط کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والا ہو۔ مسجد کی نماز، تلاوت قرآن پاک اور صدقہ، مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانا فتنہ قبر سے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا، معمول بنا لینا، ٹھیک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے لیے کیا حکم ہے کہ قرآن کو کبھی بھی بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے، روز آپ کے تلاوت میں اس کا معمول ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا پڑھیں، چاہے 4 لائنیں پڑھیں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، لیکن قرآن جاری رہنا چاہیے روز کے لیے زندگی، یہ حکم ہے۔ اور جیسے ہی ایک قرآن آپ کا تکمیل ہوتی ہے تو آپ فوراً سورہ فاتحہ دوبارہ کھول دینا چاہیے۔ تو اسی کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو جس نے معمول بنا لیا اور صدقہ خیرات کرنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ میت کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ تبرانی۔ سورہ ملک کی تلاوت، اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورت کو ہر رات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، تو ضرور پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے سورہ الملک، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے کسی کے عمل میں تو اس کو فوراً جاری کر لیں، دیکھ کے پڑھیں، اور ایک اس کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر یاد کر لیں تو عشاء کی نماز میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شہادت کی دعا، خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا اپنے بستر پر بھی مرے تو شہید ہے، یعنی خلوص دل سے اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ارزقنی شہادت فی سبیلک تو پھر چاہے بستر پر بھی مرے تو شہید ہے۔ ارکان اسلام اور اعمال صالح، ایک اور حدیث پاک میں ارکان اسلام کی پابندی اور اعمال صالح پر کاربند رہنے والے مسلمان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کے دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے اس طرف سے بھی راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے بھی راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہنے لگتے ہیں، ادھر سے بھی راستہ نہیں، کسی اور طرف سے، دوسری طرف سے آؤ۔ غیبت سے بچنا اور طہارت کا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، غیبت نہ کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمانے لگے ہاں ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری اور غیبت دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، دونوں کے لیے یہ وعید ہے۔ جو غیبت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں جو اس میں موجود ہے، اور چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ وہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی کے پیچھے، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے، یہ بھی عذاب قبر کا باعث بن سکتے ہیں، بہت ہی غور طلب بات ہے۔ اور جہاں تک یہ یورین کے چھینٹوں کی بات ہے تو اس میں بھی بہت ساری قباحتیں ہیں جن کا دھیان کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے میل چائلڈ ہیں ان کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پتہ نہیں بچوں کو کون بچپن سے بتا دیتا ہے کہ کھڑے ہو کے کرو اور واش نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، یہ میں بہت دفعہ بتاتی ہوتی ہوں۔ بچے آج کل نیٹ پر ہوتے ہیں اور ان کو جو شرم و حیا کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ سب کچھ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو اس لیے دین بتانے میں ان کو بالکل بھی شرمانا نہیں چاہیے. اور خواتین کے حوالے سے بھی ہے کہ بہت اچھی طرح سے واش کرنا چاہیے ایون یورین کرنے کے بعد بھی. اور اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی طرح سے طہارت حاصل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں بہت بڑا اس کے اوپر عذاب ہے کہ عذاب قبر پیشاب کی چیٹوں پر اگر پیشاب سے احتیاط نہ کی جائے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی ایسی دعائیں سکھائیں اور کثرت سے پڑھتے رہنے کی تلقین فرمائی. یہ دعائیں صفحہ 325 میں ملاحظہ فرمائیں. اور یہ وہی دعائیں ہیں جو پچھلی دفعہ میں نے ان کو آپ کی ٹیچر سائرہ سے کہہ کے آپ کو پڑھوا دی تھی. تو وہاں پر دیکھ لیجیے گا اور یاد بھی کیجیے گا اور کم از کم پڑھ کے ابھی دیکھ کر پڑھتے رہیں. اور ایک تو اس میں بہت ہی آسان ہے جو وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب النار والی. وہ تو اذکار میں بھی ہے صبح و شام کی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعائیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے. عذاب قبر سے بچنے کی دعائیں. ٹھیک ہے. موت کا خاتمہ. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں تو اس وقت موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک منادی کرنے والا یوں منادی کرے گا اے اہل جنت اب تم کو موت نہیں ہے اور اے اہل جہنم اب تم کو بھی موت نہیں ہے. اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. نیچے کچھ کام کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ زندگی کیا ہے؟ غیر مومن کے لیے جینے کا پرلطف موقع ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ آزمائش اور ابتلا ہے. موت غیر مومن کے لیے خسارہ عظیم ہے. مومن کے لیے رب سے شرف ملاقات ہے. دنیا کیا ہے؟ غیر مومن کے لیے عیاشی کا گھر ہے. مومن کے لیے کٹھن امتحان گاہ ہے. آخرت غیر مومن کے لیے خیال خام کا انجام اور مومن کے لیے لافانی منزل مراد ہے. تو آگے تعزیت کے بارے میں، اور تعزیت بھی بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے جس کے بارے میں بھی ہم کئی غلط طریقوں میں انوالوڈ ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں. تعزیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں. اس نقصان پر آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا. یہ تعزیت کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. تسلی، تشفی، صبر کی ان کے تاکہ اس طرح سے دے کہ شدت غم میں کمی محسوس ہو. یہ نہیں کہ اور شدت غم بڑھا دیں کہ ہر کوئی جو آ رہا ہے وہ گلے لپٹ کے ضرور روئے گا اور ضرور پوچھے گا کہ اچھا ہوا کیا تھا پھر. تو یہ تعزیت نہیں ہے. ایسے کریں کہ تسلی و صبر ہو، شدت غم میں کمی ہو اور اس نقصان پر آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا. مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ، پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار، نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا. یہ سب تعزیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو تعزیت کو ذرا سمجھ لیجیے گا کہ تعزیت کیا ہوتی ہے. فضیلت کیا ہے تعزیت کی؟ تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب کرنی ہی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے. بخاری. تو تعزیت کے لیے جانا چاہیے، تعزیت کرنا چاہیے کسی بھی طریقے سے. کسی بھی مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا اسلامی شعار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے، اچھا یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کر دے گا. دنیا کا کرب جو کسی کا دور کرتا ہے، تکلیف کو کسی مسلمان کی، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے. اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ پوشی غیبت کے بالکل الٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کی برائیوں کا اشتہار دیتا پھرے، وہ پردہ پوشی کرے گا. اگر کوئی کرنا بھی شروع کر دے تو کہے گا نہیں وہ ایسی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر؟ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. دونوں جہان. سوچ کے دیکھیں. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد و خدمت میں لگا رہتا ہے. یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے. تعزیت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دین نے اس موقع کے لیے بھی ہمیں بہترین آداب سکھائے ہیں. تو کیا کہا جائے؟
تعزیت کے لیے متاثرین کے پاس جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ اس موقع پر ہمارے یہاں افسوس کرنے کا رواج ہے۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ افسوس نہیں بولنا چاہیے، لیکن ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ اچھا خاصا پڑھ لکھ کے بھی لوگ قرآن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے۔ افسوس، اب دیکھ لیں یہاں کیا لکھا ہے۔ اس موقع پر ہمارے یہاں افسوس کرنے کا رواج ہے جو اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ یعنی ہم افسوس کر رہے ہیں تو ہم کس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ بڑا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلہ کیا اس کے لیے۔ سمجھا ہے اس بات کو؟ ہاں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ افسوس ہو، ٹھیک ہے؟ یہ یاد کر لیں اس بات کو اور لوگوں کو بھی بتایا کریں، کیونکہ افسوس کا کہنا اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ نیز مرحوم کے اہل خانہ کے پاس جا کر بڑا افسوس ہوا کہہ کر تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس یہ کہہ دیا تو تعزیت ہو گئی۔ ہاں، تو ایسے موقع پر کریں کیا؟ پھر افسوس نہ کہیں آپ۔ ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا بھی انتخاب کر لیا جائے جن کے حوالے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد مل سکتی ہے۔ آپ ایسی چیزیں ان کو بتائیں، ایسی حدیث بتائیں جن کو جیسے ان کو دل کو تسلی ہو۔ صبر کے بارے میں بتائیں، آخرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ نیکی کی حالت میں گئے ہیں، آپ کے جو بھی رشتے دار تھے ان کو یہ ملے گا، ان کو یہ ملے گا، آپ صبر کریں گے، یہ ریوارڈ ہے، بجائے اس کے کہ جی بڑا افسوس ہو۔ اب قرآنی آیات انہوں نے لکھی کہ کون سی بتائی جا سکتی ہیں؟ کلو من علیہا فان، کہ ہر کسی کو فانی ہے، سبھی نے جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اہل میت کا دل غم کی شدت میں اس یاد دہانی سے قرار پکڑے گا کہ یہ سانیہ صرف ان پر ہی نہیں گزرا بلکہ یہ دستور قدرت ہے اور کبھی نہ کبھی یہ وقت سب پر ہی آنا ہے۔ ہاں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے۔ اسی طرح مندرہ ذیل آیات سمجھنے سے تقدیر کے لکھے پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان اس کٹھن اور صبر آزما وقت میں غم کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے۔ کون سی ہے مندرجہ ذیل آیات؟ ایک آیت یہ لکھی ہوئی سورہ حدید کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم۔ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں وہ ایک کتاب میں محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہر مشکل مصیبت اللہ کے پاس کتاب المکنون جو ہے لوح محفوظ اس میں لکھی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوج شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جائے کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس کو خوش دلی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ تعزیت کے الفاظ میں صبر کی تلقین کو ضرور مد نظر رکھیے اور صبر سے متعلق چند ارشادات کو بھی اظہار تعزیت کے وقت گفتگو کا حصہ بنائیے۔ صبر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو صفحہ نمبر 77 نکال کے دیکھ لیجیے گا، اور جب بھی کہیں جانے لگے تعزیت کے لیے تو صبر کی احادیث وغیرہ اور جو بہت اچھی اس کی ریوارڈنگ قسم کی آیات ہے نا، جیسے اب سورہ البقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے صلوات ہیں اور رحمتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، تو یہ سب چیزیں بتانا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسنون الفاظ، یعنی الفاظ کیا بولنا چاہیے؟ ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی مصیبت اور غم میں حوصلہ بڑھانے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی بہت سننے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے حدیث۔ جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت غور طلب بات ہے، یعنی کسی پر بہت آزمائش آ رہی ہے تو وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے۔ جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی آزمائش جتنی بھی کٹھن آئے
تو اس پر اللہ سے راضی رہنا چاہیے اور یہی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہا ہے تو میرے پر آزمائش آئی ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزاع میں ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا کہ انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فلتصبر ولتحتسب۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تم صبر کرو، فلتصبر، اور اجر کی طلبگار ہو، ولتحتسب۔ یا پھر ایک اور روایت کے مطابق یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعظم اللہ اجرک و آسن قضاءک و غفر لمیتک۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے، تمہاری میت کو بخش دے۔ تعزیت پیکج، تعزیت کو جاتے وقت اپنے ساتھ ایک پیکج سا بنا کر لے جائیں جس کے لیے درج ذیل اشیاء کا چناؤ مناسب ہو سکتا ہے۔ دعاؤں کے کارڈز، دینی معلومات پر مشتمل چھوٹے چھوٹے کتابچے، ایاک نستعین لے جائیں ساتھ میں، یہ میرا جینا میرا مرنا گفٹ کر دیں۔ حسب استطاعت کوئی کیسٹ یا اچھی کتاب جس کا موضوع و مضمون اس موقع سے مناسبت رکھتا ہو، اس سے اچھی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ اس پیکج کا انتخاب نہ صرف میت کے گھر والوں کے لیے بطور تالیف قلب ایک بہترین تحفہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر حالات میں تبلیغ دین کے لیے بھی نہایت مؤثر ذریعہ اور خود تعزیت کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر آپ نے کسی کو لے جا کے یہ بک دے دی ہے، میرا جینا میرا مرنا، ایاک نستعین دے دی ہے، تو اب وہ اس کو خود پڑھے گا تو اس کی تالیف قلب ہوگی نا، اس کا قلب پلٹے گا، پھر وہ اس کے ذریعے سے آگے بھی بتا سکتا ہے اور آپ کے لیے تو جاریہ بنی گیا۔ خوبیوں کا تذکرہ، مرحوم کی خوبیاں، اچھی عادات، نیکی کے کاموں میں شمولیت اور حقوق و فرائض جو ادا کر گیا کا تذکرہ ایسے انداز سے کریں کہ لواحقین اس کی جدائی سے خلا محسوس کرنے کے بجائے یہ تسلی اور قرار پکڑیں کہ مرنے والا ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی نبھا گیا۔ اب ہم نے بھی ایسے ہی کام کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ ہمدردی و تعاون، مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بعد میں بھی کچھ عرصے تک گائے بھگائے ان کے مسائل دریافت کرتے رہیں، اگر وہ مستحق ہوں تو مالی امداد بھی کریں۔ بچوں کی دلجوئی، قریبی لواحقین میں اگر بچے بھی ہیں تو ان کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کریں اور انہیں اس غمزدہ ماحول سے نکال کر کچھ دیر گھما پھرا لائیں تاکہ ان کی پریشانی اور اضطراب میں کمی واقع ہو۔ پھر جب وہ ان حالات کو سمجھنے کی قوت بحال ہو جائے ان میں، تو انہیں آخرت کی زندگی اور صبر کرنے کی جزا وغیرہ بہتر انسان بن کر زندگی گزارنے سے متعلق معلومات دیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت اور احسانات و انعامات یاد کرا کر نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق سکھائیں۔ کھانا بھجوانا، جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مصنون ہے۔ اپنے پڑوس رشتہ داروں میں آپ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ دوسرے لوگ بھیج سکتے ہیں لیکن خود وہ بیچارے اگر یہ دیگیں پکواتے رہیں کہ مہمان آئے ہوئے تو یہ غلط چیز ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو کیونکہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکتے، تو وہ وفور غم میں ہوتے ہیں تو ان کو بھجوانا ہے، نہ کہ وہ خود بیچارے جو ہیں تعزیت والوں کے لیے کھانا بناتے پھرے۔ تلبینہ سے غم میں کمی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتی پھر چلی جاتی اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی۔ اور تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہریرا آٹے اور دودھ یا بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے اور اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن اصل میں ہریرا ہمیں اور جگہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جو کا دلیا ہوتا ہے اس کو آپ پکاتے ہیں اور اس میں کھجور اور شہد ڈالا جاتا ہے، وہ تلبینہ کہلاتا ہے۔ پھر سرید شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، سرید بنواتی تھیں اور ہریرا تلبینہ بنواتی تھی۔ پھر سرید کو کیا کرتی تھی؟ تلبینہ پر ڈال دیا جاتا۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔
यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा दफा पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत समझने की बातें हैं, और बीमारी में भी तलबीना खाना चाहिए, और वैसे भी हेल्थ में भी खाना चाहिए। जैसे रमजान में तलबीना अगर आप सहरी में खाएं तो वो भी बहुत गजाइयत बख्श और ताकत बख्श होता है, और आपकी बहुत ज्यादा और सुन्नत पे अमल अलग हो जाता है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि